جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے اگر وہ ان کے لوگ نہیں ہیں تو پھر آج جو لوگ رہا ہوئے ہیں ان کو یہ ہار کیوں پہنا رہے ہیں؟ ان کو اون کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جو رہا ہوئے ہیں کیا انہوں نے ان کے خلاف ویڈیو ایویڈنس موجود نہیں ہے؟ سزا جب ہوئی ہے تو وہ باقاعدہ میڈیا کے سامنے نہیں لائی گئی؟ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا لکھ کے نہیں دیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی ہمیں معاف کر دیا جائے؟ ان کی مرسی پٹیشن کے اوپر ان کی سزائیں معاف نہیں ہوئی تو یہ تو کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے ہے ہی نہیں. آج یہ ان کو جو ہاتھ پہنا رہے ہیں اور ان کو میڈیا کے سامنے آپ تو لائر بھی ہیں نا, میڈیا کے سامنے ورڈکٹ آیا ہے, فیصلہ آیا ہے, ڈیٹیلڈ ججمنٹس نہیں آئی ہوئی. بیکاز جس طرح سول کورٹ میں ہوتا ہے کہ ججمنٹ میں پورا ساتھ لگی ہوتی ہیں چیزیں تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں بیکاز پورے کیس کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے. یہاں تو ڈیٹیلڈ ورڈکٹ بھی نہیں ہمیں پتا, ہمیں تو صرف یہ سنایا گیا ہے فلانے بندے کو 9 سال, فلانے بندے کو 2 سال 5 سال. تو ہم تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ویڈیو دکھایا ہے نہیں دکھایا. ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ویڈیو ہے لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ کس کا. نہیں وہ ان کو فراہم کر دی گئی ہیں وہ کاپیز. تو آپ کے خیال میں اتنے ٹیکنیکل ایشوز ہیں, آپ کے خیال میں یہ اتنے ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ جو ٹھیک ہے نہیں میں ادھر آ رہا ہوں نیگوسیشنز پہ, آپ کے خیال میں جو اتنے ٹیکنیکل اگر 2 مطالبات بھی ہوں اس میں مختلف لیول پہ اتنے زیادہ ٹیکنیکلٹیز انوالوڈ ہیں کہ وہ 15-20 دن میں حل ہوتے فارمولا, آپ کے خیال میں مشکل نظر آتا ہے آپ کو کہ ناممکن نظر آتا ہے؟ نہیں مجھے نہ مشکل نظر آتا ہے نہ ناممکن نظر آتا ہے. اب اس میں جو یہ ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے اس پر جو ہمارا موقف ہوگا اس موقف میں اور ان کی ڈیمانڈ میں جو ڈیفرنس ہوگا وہ یہ طے کرے گا کہ یہ 1 میٹنگ میں حل ہو سکتا ہے یا 10 میٹنگوں میں حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف جو مقدمات ہیں وہ مقدمات صحیح ہیں, ہم ان مقدمات کے اوپر کوئی حرف نہیں اٹھاتے, ہمیں جو ہے وہ بیل جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو ہم نے بیلیں اپلائی کی ہوئی ہیں تو اس میں جو ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ مخالفت نہ کرے, عدالت سے ہمیں بیل گرانٹ ہونے میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اب اس کے اوپر جو کیسز ہیں ان کے اور جو ملزمان ہیں ان میں ہر کیس اور ہر ملزم کے متعلق جو ہے وہ ایک ہماری طرف سے یا پروسیکیوشن کی طرف سے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. اب جس طرح سے 103 لوگ تھے ان میں سے تقریباً 18 لوگ جو وہ پہلے چھوڑ دیے گئے تھے, 85 لوگوں میں سے 19 کو پھر چھوڑ دیا گیا ہے, معاف کر دیا گیا ہے. باقی جو 67 لوگوں نے اپیلیں کی ہیں میں پاسبل ان میں سے بھی کچھ اور لوگ جو ہیں ان کو کنسیشن رعایت مل جائے. تو یہ پھر چیزیں جو ہیں یہ ٹائم تو تھوڑا لیں گی. اور یہ جو آج چھوڑے ہیں 19 لوگ, یہ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے پی ٹی آئی کو کہ دیکھیں ہم گورنمنٹ کے اس پروسیس کو بیک کر رہے ہیں اور ایک اچھی نیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ ڈائیلاگ پروسیس میں رہیں بات چیت کرتے رہیں تو اور بھی ریلیفس آ سکتی؟ کیا یہ سی بی ایم کا کلیئر میسج ہے؟ مہاراج اس بارے میں کیونکہ انہوں نے یعنی آرمی چیف کے آفس نے جو ہے وہ اپیلوں کے اوپر ایک جو ہے وہ لینینٹ ویو لیتے ہوئے ان لوگوں کو چھوڑا ہے. تو اب مذاکرات میں جو ہے وہ نہ تو وہ حصہ لے رہے ہیں بلکہ ان کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے مذاکرات کرنا. لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی سیاسی جماعتیں یا سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اپنے ایشوز کو ریزالو کریں ہمیں بڑی خوشی ہوگی. بلکہ انہوں نے ان کے یہ الفاظ ہے کہ ہمیں خوشی ہوگی اس بارے میں. تو اس لیے وہ مخالف یعنی ڈائیلاگ کے مخالف نہیں ہے. تو اس کو آپ اپنے طور پہ لیکن اسی اسٹیٹمنٹ میں
رانا صاحب اسی سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں چلیں، لیکن جب تک ماسٹر مائنڈ کو سزا نہیں ہوگی تب تک یہ منطقی انجام پہ نہیں پہنچے گا۔ پھر فیض حمید صاحب کا بھی پہلے ان کے اوپر سٹیٹمنٹ آیا کہ ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ انہوں نے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ مل کر کیا کیا غلط کیا، اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اس کا بھی فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں کوئی شائبہ نہیں رہتا کہ وہ بات پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت کی ہو رہی ہے۔ سوال اب یہ اٹھ رہا ہے، یہ آپ نے انٹرسٹنگ آپ نے یہ بات ان کی سامنے لائے، اس سے سوال اب یہ اٹھ رہا ہے کہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کل تک تو ہمیں ایز اے خبر پتا تھا کہ ٹرائل ہوگا، ملٹری ٹرائل ہوگا عمران خان صاحب کا May 9 کے کیسز کے سلسلے میں، اور یہ دوبارہ بات دہرائی ایمفسائز کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ یہ چیزیں یہ منطقی انضام تک پہنچیں گی۔ تو کیا عمران خان کے اوپر سے خطرہ ختم ہو گیا ملٹری ٹرائل کا کہ ابھی تک ہے وہ خطرہ ان کے لیے؟ نہیں، اس بارے میں آپ جو ہے وہ پریمپٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کیا 9 مئی کے جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کو چھوڑا جانا چاہیے؟ بالکل نہیں چھوڑا جانا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات اور چیز ہے، پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم اور چیز ہے، اس سسٹم میں مخالف سیاسی جماعتوں کا باہم آپس میں ڈائلاگ کرنا اور چیز ہے، اور اس پارلیمانی جمہوری سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا ایک دوسرے کو انگیج کرنا اور بات ہے۔ اب ایک واقعہ ہوا ہے، ایک جرم ہوا ہے، اس جرم میں جو آدمی ملوث ہیں ان کی سزا و جزا کا معاملہ جو ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ سزا جزا جس کی بھی بنتی ہے، جس کے بھی ذمہ لگتا ہے، جو بھی ثابت ہوتا ہے وہ اپنا علیحدہ جو ہے وہ اپنا چارج فیس کرے، لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ آپ پورے سسٹم کو ہی جو ہے وہ تلپٹ کر دیں اور کہیں کہ جناب سسٹم جو ہے وہ اس وقت تک آگے چلے گا نہیں جب تک جو ہے وہ آپ اس واقعہ کے جو کلپریٹس ہیں ان کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں یا ان کے خلاف آپ کارروائی جو ہے وہ وڈرا نہیں کرتے۔ ان چیزوں کو آپس میں جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا۔